الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 34 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ حضرات، سورہ نساء کی ابتدا سے اب تک عورتوں کے حقوق کے متعلق کئی ایک باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ ان احکامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر کیے جانے والے مظالم کو مٹھایا تھا اور عورتوں کو وہ تمام حقوق انسانی عطا کیے جو مردوں کو حاصل ہیں۔ اگر عورتوں کے ذمے مردوں کی کچھ خدمات ہیں تو مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 سے معلوم ہوتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے۔ سورہ بقرہ کی اسی آیت کے آخر میں فرمایا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ حضرات، مرد کے اسی مقام و فضیلت اور درجے کو ایک بہترین انداز اور حکیمانہ طرز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی یہ فضیلت خدائی حکمت کے مطابق ہے، اس میں عورتوں کی شان کو گھٹانا یا اس کی ذات کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ حضرات، آیت کے پہلے حصے یعنی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیے ہیں۔ قوام عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار یا چلانے والا ہو، اسی وجہ سے اس کا ترجمہ حاکم کیا گیا، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگرچہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم و واجب ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں اور دونوں کے حقوق برابر برابر ہیں، لیکن ایک چیز میں مردوں کو امتیاز حاصل ہے کہ وہ حاکم ہیں۔ آیت کے حصے میں مردوں کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک اللہ کی طرف سے ہے جس کو وہابی کہتے ہیں، جیسے مردانہ قوت، دماغی صلاحیت جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ یہ فضیلت اللہ کی خاص حکمت کے تحت ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ بعضوں کو اللہ نے افضل بنایا اور بعضوں کو مفضول بنایا، اس کی ہزار مثالیں مل سکتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اختیاری ہیں، یعنی شریعت نے مردوں پر کچھ ذمہ داری عائد کی ہیں، جیسے عورتوں پر اپنا مال خرچ کرنا، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھانا اور دیگر ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنا وغیرہ۔ بعضهم علی بعض کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کا جز ہیں، یعنی اگر مردوں کی عورتوں کے مقابلے میں بعض چیزوں میں فوقیت اور افضلیت ثابت ہو گئی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا سر اس کے ہاتھ سے افضل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں وجہوں کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا کہ مردوں کی حاکمیت سے نہ عورتوں کا کوئی درجہ کم ہوتا ہے اور نہ ان کی اس میں کوئی نفع کی بات ہے،
بلکہ اس کا فائدہ بھی عورتوں ہی کی طرف جاتا ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی نیک و صالح عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی نیک عورت وہ ہیں جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرتی ہیں اور مردوں کے پیٹھ پیچھے بھی اپنے نفس اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنی عصمت اور گھر کے مال کی حفاظت جو گھریلو معاملات میں سب سے اہم ہیں ان کے بجا لانے میں ان کے لیے مردوں کے سامنے اور پیچھے کے حالات بالکل مساوی ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے سامنے تو اس کا اہتمام کریں اور ان کی نظروں سے غائب ہوں تو اس میں لاپرواہی برتیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر ارشاد فرمایا کہ خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها طاعتک واذا غبت عنها حفظتک فی مالها ونفسها، یعنی بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو اور جب اس کو کوئی حکم دو تو اطاعت کرے اور جب تم غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے۔ کیونکہ عورتوں کی یہ ذمہ داریاں یعنی اپنی عصمت اور شوہر کے مال کی حفاظت دونوں آسان کام نہیں، اس لیے آگے فرمایا گیا بما حفظ اللہ، اس حفاظت میں اللہ تعالیٰ عورتوں کی مدد فرماتے ہیں، انہی کی امداد و توفیق سے وہ ان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرتی ہیں، ورنہ نفس و شیطان کے مقائد ہر وقت ہر انسان کے ساتھ خواہ مرد ہو یا عورت گھیرے ہوئے ہیں، اور عورتیں خصوصاً اپنی علمی اور عملی قوتوں میں بنسبت مرد کے کمزور بھی ہیں، اس کے باوجود وہ ان ذمہ داریوں میں مردوں سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق و امداد ہے، یہی وجہ ہے کہ بے حیائی کے گناہوں میں مردوں کی بنسبت عورتیں بہت کم مبتلا ہوتی ہیں۔ حضرات، اطاعت شعار اور تابعدار عورتوں کی فضیلت اس آیت سے جس طرح معلوم ہوتی ہیں، اس سلسلے میں کئی حدیثیں بھی وارد ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعداری اور مطیع ہو، اس کے لیے پرندے ہواؤں میں، مچھلیاں دریاؤں میں، فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ آیت کے حصے میں ان عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے شوہر کی فرمانبردار نہیں ہیں بلکہ سرکشی میں زیادہ بڑھ رہی ہیں، لاپرواہی برت رہی ہیں، دشمنی رکھتی ہیں، تو پھر ایسی عورتوں کی اصلاح کے 3 طریقے ترتیب وار بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایسی نافرمان اور نشوز و شرارت والی عورت کو زبانی نصیحت کرو اور ہر طرح سمجھاؤ، اتار چڑھاؤ بتاؤ، اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کرو، حقوق زوجیت یاد دلاؤ اور خاوند کے حقوق سے آگاہ کراؤ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان بھی سناؤ۔ ہر طرح سے اور ہر تدبیر سے اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ سمجھانے کے باوجود وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوسرا قدم اٹھاؤ، اور دوسرا قدم یہ ہے کہ ان سے علیحدگی اختیار کرو۔ علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بستر پر نہ رہو، اعراض کرو، مکان سے باہر نہ کرو، یا اس کو تنہا گھر میں چھوڑ کے تم گھر سے باہر نہ رہو، بلکہ اس کو اس بات کا احساس دلاؤ کہ میں تم سے ناراض ہوں، تمہاری حرکت سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور میں تم سے ناخوش ہوں۔ اگر عورت اس سے بھی متاثر نہ ہو رہی ہو تو پھر اس کی تنبیہ کے لیے تیسرا قدم اٹھاؤ، ہلکی مار مارو، مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو۔ ایسی مار مارنے کی ہرگز اجازت نہیں جس کی وجہ سے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا اس کو گہرا زخم ہو جائے یا تکلیف زیادہ ہو جائے۔ پھر اسی طرح اس کے چہرے پر بھی مارنے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے۔ یہ 3 طریقے عورتوں کی اصلاح کے لیے بیان کیے گئے ہیں، وہ بھی ترتیب وار۔ انہی ترتیب سے سمجھدار عورت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یعنی اگر عورت ان طریقوں کو اختیار کرنے کے بعد تابعداری کریں تو پھر ان پر کوئی غلط راستہ تلاش نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا اور بڑائی والا ہے، یعنی جب عورت سنبھل جائے تو پھر اس پر زیادتی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عورتوں کی حقوق کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔